أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے، وہ تمہارے لیے تکلیف کے خواہ ہیں، ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی ہدایات واضح کر دی ہے اگر تم سوجھ بوجھ سے کام لو۔ یہ سورہ آل عمران کی 118 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس سے بھی اس آیت پر بات چل رہی تھی کہ اس میں جو لفظ آیا ہے بطانہ کا لفظ بولا جاتا ہے اور ایسے شخص کے لیے جس کو آپ اپنا رازدار دوست سمجھتے ہیں، ہمدرد سمجھتے ہیں، اور جس کے سامنے آپ اپنے اہم امور کو رکھ کر اس کو رازدار بنا کر اس سے مشورہ لینے کے قابل سمجھتے ہیں تو اس کو بطانہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کے باہر کے کسی بھی فرد کو اپنا رازدار اور معتمد نہ بنائیں، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ لوگ اپنی اسلام اور مسلم دشمنی کی بنا پر تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے۔ یہ ہدایت جنگ کے موقع پر دی گئی تھی، جس کا شان نزول کے بارے میں بھی یہ بات کل تفصیل کے ساتھ آئی کہ وہ جو یہودی قوم جو آباد تھی مدینے کے اطراف اور دیگر جو قبیلے تھے اسلام سے پہلے، اوس اور خزرج، ان میں جو دوستی ایک زمانے سے ایک لمبے عرصے سے چلی آ رہی تھی، اس کے بعد جب اوس اور خزرج اسلام میں داخل ہوئے اس کے بعد بھی وہ لوگ اپنے پرانے تعلقات کو یہودیوں کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ یہودی ان کے ساتھ دل سے محبت نہیں کرتے تھے، جبکہ یہ لوگ ان سے محبت رکھتے تھے، خلوص اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ پرانی دوستیوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے بعد میں بھی ملتے جلتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ وہ لوگ تمہارے رازدار نہیں بن سکتے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان کو اپنا رازدار بناؤ۔ کئی ایک وجوہات کی بنا پر اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ لا یعلونکم خبالا، وہ تو فساد کرنا چاہتے ہیں تمہارے درمیان، وہ چاہتے ہیں کہ تم کو تکلیف پہنچے، نقصان ہو تمہارا، یہ ان کی عین خواہش ہوتی ہے اور یہ تمنا ہوتی ہے ان کی دل میں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری تباہی ہو جائے، تم کو نقصان پہنچ جائے، اور ان کے منہ سے جو ظاہر ہوتا ہے ان کی باتوں سے کہ یہ بات اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ ان کے دلوں میں اس سے زیادہ تمہارے لیے بغض ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو منہ سے جو ظاہر کرتے ہیں، جو اظہار کرتے ہیں باتوں میں، اس سے بہت زیادہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے تمہارے تعلق سے حسد اور جلن اور بغض۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح ہدایت دے رہے ہیں کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو اور عقل سے کام لو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ تم ہو کہ ان سے دوستی رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو مارے غصے کی اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ ان سے کہو اپنے غصے میں چلو مرو، اللہ ان باتوں کو بخوبی جانتا ہے جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور مزید ان کی جو دشمنی تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم تو ان کو دوست بنا کر رکھے ہوئے ہو اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہو، جبکہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، جبکہ تم ان کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وہ تمہاری ایک کتاب پر ایمان نہیں رکھنا چاہتے، قرآن کریم پر،
جبکہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ساری کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں، جس میں ان کی کتابیں بھی ہیں جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان لانا نہیں چاہتے، اس کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان کی باتوں پہ نہیں آنا، ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو جو ہے منافقانہ چال ہے ان کی کہ وہ تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی وہ مسلسل یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، اس لیے ہم بھی اہل ایمان ہیں، جبکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے ان کے دل میں وسوسے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ یہ دونوں چیزیں اگر نہ ہو تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایمان والے بندے ہیں؟ جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کتابیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ نبی سچے نبی ہیں، تو پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ ان کا حال تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ظاہری طور پر تمہارے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو مارے غصے کے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے، غیظ و غضب سے جو ہے اپنی انگلیوں کو کاٹ کھاتے ہیں تمہاری تعلق سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دیجئے ان کو کہ غصے میں مرو اپنے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے اندر جو پوشیدہ جو راز ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو ناگوار ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہیں، لیکن اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو ان کے چال بازیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، اور وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اللہ انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ اس میں اور مزید ان کی شرارتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی گندگیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو کسی قسم کی کوئی بھلائی اور خیر اور فائدہ پہنچ جائے تو ان کو بہت برا دکھتا ہے، ناگوار ہوتا ہے، اور اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، لیکن اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو پھر ان کی چال بازیاں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اس سلسلے میں جو باتیں ہوئی تھی، جو باتیں اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں، تو اس کا عملی طور پر مسلمان کو مظاہرہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں جو ہے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک لڑکا جو ہے جو غیر مسلم ہے، بہت اچھا کاتب ہے، آپ چاہو تو اس کو اپنا سیکریٹری بنا سکتے ہو، منشی بنا سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ نص قرآنی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ میں کوئی مسلمان کو چھوڑ کر غیر مسلمان کو اپنا کاتب یا اپنا منشی، اپنا سیکریٹری بناؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس سے منع کیا اور روک دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج معاشرے میں جو انقلاب آ گیا ہے کہ مسلمان اپنے معاملات کو یہود و نصارہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کو اپنا رازدار بنا دیتے ہیں اور ان کو امین بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے جو عمراء اور اغنیاء ہیں ان کے اوپر وہ مسلط ہو گئے ہیں، یہ ان کی جہالت کی وجہ سے کہ ان کو وہ لوگ اپنا رازدار بنا لیے یہود و نصارہ کو، جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا کہ ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تاریخ اٹھا کر کہ مسلم مملکتوں کی زوال کے کیا سبب بنے تھے، تو دیگر اسباب کے علاوہ ایک اہم سبب اس میں یہ نظر آئے گا بکثرت کہ یہ لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلمانوں کو جو ہے اپنا رازدار بناتے تھے، اپنا معتمد بنایا کرتے تھے، اور اپنے احوال ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال کا سبب بھی جو ہے کم و بیش یہی بنا کہ وہ جو آخری خلافت کا دور تھا مسلمانوں کا، تو اس میں بھی ان لوگوں نے غیر مسلم لوگوں کو اپنا رازدار اور معتمد بنایا تھا۔ آپ دیکھیں تو جیسا کہ مثال کے طور پر کمیونزم جہاں پر ہے، چین یا روس وغیرہ، تو وہ لوگ جو ان کے دین کو نہیں مانتے، ان کے طریقے کو نہیں مانتے، کمیونزم کو،
اس پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کسی دوسرے کو وہ اپنا رازدار نہیں بنانا چاہتے، کوئی اہم عہدے پر اس کو نہیں رکھنا چاہتے اور اس کو اپنا رازدار بنا کر اپنا مشیر اور اپنا معتمد نہیں بنایا جاتا۔ وہ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگ بڑی حفاظت کرتے ہیں اور دیگر لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کو کوئی اہم عہدے نہیں دینا چاہتے، کی پوسٹ نہیں دیتے۔ ایسا مختلف ممالک میں آپ دیکھیے آج جو غیر مسلموں کی جو حکومتیں ہیں وہ لوگ کیسا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ تو اپنے کاموں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے معاملات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جو خفیہ جو کام ہیں، جو اہم ترین کام جو ہوتے ہیں، جو اس پر کسی مسلمان کو رازدار نہیں بنانا چاہتے، وہ لوگ کوئی ایسا عہدہ جو بڑا عہدہ ہے، جو اہمیت کا حامل ہے، وہ عہدے آج ان کو دینا نہیں چاہتے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہ اس سے منع کیا ہے، روکا ہے کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور قوم کے جو لوگ ہیں ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، کیونکہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے منع کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ 28 پارے میں بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء فرمایا، تم میرے اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ اے ایمان والو۔ سورہ آل عمران میں بھی یہ بات گزر چکی ہے، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر تم وہ جو کافر ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے راز ان کو دے دیتے ہیں۔ نہ صرف اسلامی جو مسلم مملکتیں ہیں ان کے پاس بڑے بڑے عہدوں پر وہ لوگ آ کر جم گئے ہیں، بلکہ جو ہے ہمارے جو تجارت کی جو معاملات ہیں، ہمارے جو کاروبار ہیں، جو بزنس ہیں، جو کمپنیز ہیں، اس میں بھی آپ اگر نظر ڈال کر دیکھیں تو اس میں بھی جو ایڈوکیٹس ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں اور جو فائنینشیل کنسلٹنٹس ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، جو سیکریٹریز ہیں، جو پی ایز ہیں، وہ کثرت کے ساتھ آپ کو ملیں گے غیر مسلموں میں۔ یعنی اپنی فرم میں، اپنی کمپنی میں، اپنی تجارت میں، اپنی حکومت میں ہم لوگ ان کو شامل کر لیے ہیں اور ان کو اپنے رازدار بنا دیے ہیں، اپنے راز ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں، جبکہ اس سے منع کیا گیا تھا کہ ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا، وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے راز ان کو دے دیے ہیں، چاہے وہ جس طریقے سے چاہے اس کو مس یوز کریں، اور مس یوز کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے کہ کیسے حکومتوں کا زوال ہوتا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے، اور کاروبار اور تجارت میں، اپنے کام کاج میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ لوگ ہمارے رازوں کو لے کر جا کر دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں، ہمارے دشمنوں کے سامنے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتے ہوئے یہ سارے احکامات دیے تھے کہ تم ان کاموں سے بچ کر رہو تاکہ تمہاری جو ہے حفاظت ہو جائے، چاہے وہ حکومت کے راز ہو، چاہے وہ اپنی تجارت کے راز ہو، چاہے اور کوئی راز ہو، اس کو ان کے سامنے مت رکھو اور ان کو اپنے جو اہم ترین جو عہدے ہیں وہ عہدے مت دو، کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور ایڈوکیٹس وغیرہ جو فائنینشیل کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے سارے کاروبار کے راز دینا پڑتا ہے، جب تک کہ وہ آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ آپ کی طرف سے وکالت نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کے پاس مسلمان لوگ موجود ہیں ایسے پروفیشنلز، اس کے باوجود آپ ان کو لے کر جو ہے ان کو اپنا رازدار بنا رہے ہیں، یہ تباہی و بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے آج لوگ ہمارے مسلمان جو ہیں تباہ و برباد ہو رہے ہیں اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع کیا تھا اور روکا تھا۔ اس سلسلے میں ہمیں ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہمارے دشمن بھی کیوں نہ ہو، تو ہم اپنے راز ان کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے، چاہے وہ حکومت کے راز ہو، چاہے اپنے ذاتی راز ہو، چاہے تجارتی راز ہو۔ یہاں پر جو اصولی بات جو ہمیں ملتی ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی تھی وہ تو جنگ کے موقع پر کہا تھا، اور عام طور پر یہودیوں وغیرہ سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ اس کے شان نزول میں بات آئی تھی۔ یہ خاص حکم تھا۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہوتا ہے خاص حکم جو اس وقت کے لحاظ سے شان نزول کے اعتبار سے جو ہے بیان کیا جاتا ہے، لیکن عمومی حکم بھی ایک ہوتا ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں سے فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ اب تمہارے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ اس آیت میں اگر پیغام نہیں رہے گا، صرف یہی رہے گا کہ اس وقت جو ہے وہ حالات تھے اس لیے وہ حکم آ گیا تھا، تو پھر یہ کتاب تو پرانی ہو جائے گی۔ معاذ اللہ، یہ کتاب پرانی نہیں ہو سکتی، یہ موسٹ ماڈرن کتاب ہے، قیامت تک جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ہر انسان کے لیے اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ تو یہ آیتوں میں جو ہے جو اصولی ہدایت ہمیں جو ملتی ہے کہ غلبہ اسلام کی جد و جہد
جہاد کے مرحلے میں داخل ہو یا جہاں مسلمانوں کو سیاسی اقتدار حاصل ہو یا اپنے جو کاروبار اور تجارت ہے اس میں کے جو راز ہیں اور جو جنگی راز ہیں، جو حکومت کے راز ہیں، جو سیاست اور حکمت عملی وغیرہ کے تعلق سے تمہارے، وہ غیروں کے سامنے اس کا اظہار مت کرو، اور اس میں محتاط رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں مشورہ دیا ہے اور ہدایت دی ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہم ان کو اپنا ہمراز اور معتمد نہیں بنائیں گے، اس سے پرہیز کریں گے اور اعتراض کریں گے، تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو نقصان نہ ہو اور لوگ ان کو دھوکے میں ڈال کر ان کے راز کو ان کے دشمنوں تک نہ پہنچا دیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات واضح فرماتے ہوئے آخری میں جو بات بتائی کہ یہ لوگ تو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن دو اہم باتیں اللہ تعالیٰ آخری آیت میں یہ فرما دیے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر تم یہ دو چیزوں کو اختیار کر لو کہ تم صبر اور تقوی کو اپنا لو، تو پھر ان کی طرف سے جو قید، جو مکر، جو سازشیں، جو تکلیف پہنچانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ ہرگز تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اگر تم دو چیزوں کو اپنا لو گے، صبر اور تقوی۔ اصل میں تقوی کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بات آ گئی ہے۔ اللہ سے ڈر کر جو زندگی گزارنے والا جو انسان ہے، یعنی اس کے پیش نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی روبرو حاضری رہتی ہے، اس وجہ سے وہ اس دنیا میں ہمیشہ ڈر کر زندگی گزارتا ہے، ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے اس کو منع کیا ہے وہ تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تقوی، پرہیزگاری جسے کہا جاتا ہے۔ اور صبر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ بھی مقرر کیا ہے وہ چاہے کچھ ہو، ہم اس پر راضی ہیں یہ سمجھنا، اور مختلف موقعوں پر صبر کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کے سلسلے میں جو تکلیفیں پہنچتی ہے اس کو سہ لینا صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے کے سلسلے میں جو آپ کو تکلیف جو پہنچتی ہے اس کو سہنا صبر کہلاتا ہے۔ اور جو نقصانات، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، مشکلیں، بیماریاں ہوتے ہیں اس سلسلے میں اس کو سہ لینا یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین نسخہ ہے، کارگر نسخہ ہے، ان تمام دشمنان اسلام سے بچنے کے سلسلے میں یہ اتنا کارگر ہے کہ ان کی کوئی چالیں تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی، دنیا بھر کی وہ چالیں چل لے، اور ہم ان کو ایسے ہی چھوڑے ہوئے نہیں ہیں۔ آخر آیت کے آخری حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ بما یعملون محیط، ہم ان کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے۔ بس تم یہ کرو کہ تم کو یہ ساری باتیں محتاط رہنے کے لیے بتا دی گئی ہے، تم محتاط رہو اور یہ دو چیزوں کو اختیار کرو ہمیشہ، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں آزاد چھوڑا بلکہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔